نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے اس درس دعا میں ہم سیکھیں گے اذان کے بعد کی دعا اور اس کا مطلب۔ پچھلے درس میں ہم نے سیکھا تھا وضو کے بعد کی دعا، اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی۔ کچھ لوگ وضو کرتے کرتے کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، یعنی وضو ختم ہونے سے پہلے ہی ہاتھ دھلنے کے الگ اسپیشل دعا، چہرہ دھلنے پر الگ دعا، وضو کے الگ الگ اعضاء پر الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب المنار المنیف کے اندر لکھتے ہیں کہ وضو کے درمیان الگ الگ اعضاء کو دھلنے پر کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے، اگر ہے بھی ضعیف روایتیں ہیں بھی تو ضعیف ہیں، اس لیے وضو کے دوران کوئی دعا نہیں پڑھنا ہے۔ شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، لاسٹ میں دعا پڑھیں گے۔ رہی بات اذان کی، تو اذان کے بعد ہمیں دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ دعا استحبابی دعا ہے، یعنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 384، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص حدیث کا راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہو۔ ثم صلوا علی، یعنی مؤذن کے کلمات کو دہرانا ہے۔ مؤذن کہے اللہ اکبر تو ہمیں بھی غور سے دہرانا ہے۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو اس کو بھی دہرانا ہے۔ ایسے ایسے پورے کلمات کو دہرانا ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر ہمیں اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جواب میں ہمیں نہیں کہنا ہے۔ جب اذان مکمل ہو گئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، درود پڑھنے کے بعد میرے لیے اللہ تبارک و تعالی سے وسیلہ مانگو، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے میرا وسیلہ مانگو، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ کے نبی ایک چیز ہے وسیلہ، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اذان کے بعد درود پڑھنے کے بعد یہ وسیلہ مجھے مل جائے، اللہ سے دعا کرو تم لوگ۔ وسیلہ کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی نے اسی حدیث پاک کے اندر فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ وسیلہ جنت کے اندر ایک منزلہ ہے، ایک مقام ہے، اونچا مقام ہے۔ یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا، صرف ایک شخص کو ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا مانگی، قیامت کے دن میری شفاعت کا وہ حقدار ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس میں کہا گیا کہ اذان کے بعد درود پڑھنا ہے، درود کے بعد وسیلے والی دعا پڑھنا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان میں 614 نمبر پر آئی ہوئی ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حین یسمع النداء، جس نے مؤذن کی پکار کو سننے کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة، اے وہ رب جو مکمل دعوت کا مالک ہے، اے وہ رب جو قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے، مسلسل نماز کا مالک ہے، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، جنت کے اندر وہ اعلیٰ مقام عطا فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔
جس کا تو نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے پیغمبر آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، یعنی آپ کو قیامت کے دن شفاعت کرنے کا، دنیا والوں کی سفارش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جب سارے انبیاء ہاتھ اٹھا دیں گے اس وقت نبی علیہ السلام کو جو اختیار دیا جائے گا شفاعت کبریٰ کا، اس کی دعا ہم اور آپ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ دعا مانگتا ہے وہ قیامت کے دن میری سفارش کا، میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اس دعا کا مطلب یہ ہوا، اے مکمل دعوت کے رب، مکمل دعوت توحید کی دعوت ہوتی ہے، اور مکمل اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اذان کے اندر توحید کی بات کی گئی ہے۔ اذان میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی اذان کے اندر لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جاتی ہے، اسی اذان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اسی اذان کے اندر نماز کی طرف بلایا جاتا ہے جو نماز ہمارے اور آپ کی توحید کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اسی اذان کے اندر لاسٹ میں پھر اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کی جاتی ہے، اور اس اذان کا خاتمہ بھی ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ پر۔ اس لیے یہ ایک مکمل دعوت ہے۔ تو اذان کے بعد جو دعا ہے، دراصل اس دعا میں ہم اپنے پیغمبر کے لیے کچھ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ امت کے حق میں بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کے لیے کچھ اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے۔ یعنی درود جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی رحمت کا ہوگا، بندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے استعمال ہوگا تو معنی دعا کا ہوگا۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو اذان کے بعد اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اور آپ پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔